زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو. نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے. ناظرین کرام، آئیے آج چلتے ہیں بڑے ہی اہم ترین موضوع کی جانب، اور آپ ہمارے ساتھ مجھے یقین رہیں گے انشاءاللہ کہ تعلیم و تربیت اور ہمارے رجحانات پہ آج ہم بات کریں گے. بات کچھ ایسی ہے ناظرین کہ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اگر قوم کا تعلیمی ویژن اور اس کی سمت کا تعین صحیح ڈائریکشن میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اگر نظریے کے تحت، یعنی صحیح نظریے کے تحت ہو، صحیح ہاتھوں میں ہو رہی ہو، تو ترقی و کامیابی پھر اس قوم کا مقدر ہوگی. مگر اگر اس قوم کی تعلیمی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہو، جیسے کہ آج ہماری تعلیمی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے، اور تربیت اس قوم کہیں نظر نہ آتی ہو، اس پہ فقدان نظر آتا ہو، تو پھر ناظرین قوم نظریاتی طور پر ایک کاکٹل سوسائٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہتی. یعنی تعلیم و تربیت کا ہونا یا نہ ہونا ہی قوم کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتا ہے. یہ وجہ ناظرین کہ انسان اور حیوان میں فرق تعلیم و تربیت کا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر تربیت مل جائے تو معاشرہ نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ معاشرہ گروم ہو جاتا ہے. مسلم قوم کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری سب سے عظیم ترین کتاب یعنی اللہ کی کتاب، جو کہ مسلمانوں کا چارٹر آف لائف ہے، جو علم کا سمندر اور تربیت کا خزانہ ہے، اس کا آغاز ہی ناظرین لفظ اقرا سے ہوا. اور جس ہستی کے ذریعے یہ کتاب ہمیں عطا کی گئی وہ خود معلم اعظم بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی یعنی کے مقام پر قائم کی، جہاں سے تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے میدان میں ایسے عظیم ترین گوہر نایاب اٹھے ناظرین کہ جن کے سامنے ایک زمانے نے اپنا سر جھکایا. کیونکہ ناظرین سرکار علیہ السلام کا یہ کیٹیگوریکل جملہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی اسلام نے دنیا کے ہر نافع علم کو صرف اس ایک جملے کے اندر سمو کر یہ کلیرٹی دے دی ہے کہ اس فرضیت کو سمجھ لو، پھر تم جہاں بھی چاہو پرواز کرو، کائنات مکمل طور پہ تمہاری ہے. اب یہ بات ہے ناظرین کہ تعلیم اگر جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جا رہی ہو، یعنی اس کا ویژن بڑا کلیئر ہو، اور اگر اس میں تربیت کا پہلو فراموش نہ کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی. پھر کوئی بھی طاقت آپ کی تہذیب اور آپ کے کلچر کو روند نہیں سکتی. پھر کسی قوم کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے اور آپ کو اس کی ڈکٹیشن لینی ہو. مگر اگر تعلیم ناظرین فقط ڈگری کی غرض سے جاری ہو اور یوں کہیے کہ صرف جاب کے لیے ہو اور ویژن لیس ہو اور تربیت سرے سے ہو ہی نہ رہی ہو تو پھر یاد رکھیے ناظرین کہ اس قوم کو کوئی بھی ترقی نہیں دے سکتا بلکہ وہ قوم ہمیشہ تباہی دیکھتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب ناظرین یہ ذہن میں رکھیے, یہ ہمارے بڑی ایک کنفیوژن ہے صاحب. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹی یا مدرسے سے اگر ڈگری لینا ہے تو ڈگری لینا نہیں ہے ناظرین, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت تعمیر اور
تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اور اپنی نارمز اور اپنی اقدار کا بھی خیال رکھیں، یعنی اپنی بنیادوں سے جڑا رہے۔ اسلام کا ویژن ناظرین بڑا ہی کلیئر ہے، وہ مسلمانوں کو جہالت کی گھاٹیوں میں دھستا ہوا اور اسے تاریکیوں میں کھوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ مسلمانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان علوم میں دینی علوم بھی شامل ہیں۔ ناظرین یہ لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوز کرتے ہیں کہ صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ سائنسی علوم بھی شامل ہے، بلکہ اگر ان آیات پر غور و تفکر کیا جائے ناظرین تو اس کا کرکس یہ نکلتا ہے کہ آج ہم جن چیزوں کو یعنی سائنس ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی، اور جگہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، تم قرآنی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو، تمہارے اندر شعور کیوں نہیں ہے، تم سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہو، میری نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ ناظرین کرام دنیا بہت تیزی کے ساتھ اب تبدیل ہو رہی ہے، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو سٹینڈرز آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ صرف 25 برسوں میں ناظرین پوری دنیا ورچوئل ورلڈ پہ آ چکی ہے، اس میں تبدیل ہو چکی ہے، اور دنیا جو ہے آج انسانوں کے فنگر ٹپس پہ آ چکی ہے۔ ہر قوم ہر معاشرہ اپنی ضروریات، مقصد حیات، نظریات و عقائد کے مطابق اپنے بچوں اور اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کو سیٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے ناظرین اپنی قوم کو تعلیم و تربیت کے میدان میں مکمل طور پر اب سیٹ کر دیا ہے۔ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے تمدن، مذہب کو خاص طور پر تھام کر ہر قوم اپنی کیٹیگوریکل یعنی اپنے گولز کو اور اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جرمنی ہے، چائنا ہے، اسرائیل ہے۔ بدقسمتی سے 1947 سے لے کر ناظرین آج تک ہم اپنی تعلیمی میدان کو سیٹ ہی نہیں کر سکے۔ ایک کاکٹیل تعلیمی میدان ہے اور ایک کاکٹیل سوسائٹی ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ویژن کلیئر کریں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقین کسی کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ مجھے وہ 2 مصرے اکبر الہ آبادی کی یاد آ گئے کہ تعلیم جو دی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے۔ جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ذرا سا تھوڑا سا ویژن کلیئر کیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جو والدین خاص طور پہ سن رہے ہیں یہ بتائیے کہ تعلیم و تربیت کی جو اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے تعلیم یہ علم سے ہے، اور تربیت یہ مربی یعنی ربا یربی یا ربا یربیہ سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ تعلیم یا علم نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر ہے۔ جو چیز آپ کو آپ کی نالج میں نہ ہو، معلومات میں نہ ہو، اس کو آپ سیکھیں تو وہ جو آپ کی معلومات میں آ جائے، تو نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر جب انسان اختیار کرتا ہے تو اسے علم کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ تربیت یہ ہے کہ بری عادتوں کو ختم کر کے اچھی عادتوں کو تبدیل کرنا، اور انسان کو گمراہی سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لگانا، یہ تربیت کا پہلو ہے۔ اب وہ اس کو جب ہم اس موضوع کو مزید انشاءاللہ آگے پھیلائیں گے، علماء گفتگو کریں گے، تو یقیناً اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیلاً ڈسکس ہو جائیں گی کہ علم کی جو اہمیت پر قرآن پاک نے ذکر کیا، علم کی اہمیت پہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، علم انسان کو جو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی اور دنیاوی کسی بھی اعتبار سے ہو، علم انسان کو جو آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے، علم سے انسان جس انداز سے ترقی حاصل کر سکتا ہے، علم سے انسان اپنے معاشرے کے اندر دوسروں سے ممتاز اور اشرف ہو جاتا ہے، یہ تمام باتیں علم کے ساتھ جو ہے مرکوز ہے۔ اور جب علم کے ساتھ تربیت آ جائے تو کروڑوں لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، مگر لاکھوں میں جو تربیت یافتہ ہے، ان لاکھوں میں وہ ہیں ہزاروں کے جنہوں نے اپنے ٹارگٹس طے کر لیے، اور ہزاروں میں وہ ہیں چند سینکڑوں لوگ کہ جنہوں نے ان ٹارگٹس پہ اپنا کام کیا، تو وہ پورے کروڑوں اربوں کے معاشرے سے نکل کے ہزاروں میں آئے، ہزاروں سے سینکڑوں میں آئے، سینکڑوں میں سے پھر ہمیں چند نام ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ تربیت اور پھر اس کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، یعنی جو انہیں حاصل ہوا اسے آگے بڑھاتے چلے گئے، تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی، چینجنگ آ گئی۔ یہ تو ابتداء میں نے اپنا جو ابتدائی بات تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر۔ اچھا، اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف کیا، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کو ایک بڑے مقام پر ہے، انسان کو جو اشرف کیا ہے وہ علم کی وجہ سے کیا ہے۔
اور جو پہلی وحی کا آپ نے ذکر کیا اقرا، اس میں بھی تعلیم کا ذکر، پڑھنے کا ذکر ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں علم نہیں آئے گا، جب پڑھیں گے تبھی علم آئے گا. اور علم کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں خاص صوفیہ کرام کے عمل کی طرف، وہ جو عمل کا معاملہ ہے آدم الاسماء کلھا، جی وہ اللہ تعالی نے جو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں عطا فرمائی گئی، لیکن کہیں بھی اضافے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ علم ہے فقط جس کے بارے میں اللہ تعالی نے محبوب سے فرمایا وقل، محبوب آپ کہیے، کیا کہیے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. یعنی علم کی جو درجات ہیں، اگر میں اس پر بات کروں، اہمیت پہ بات کروں، تو اگر طالب علم ناقص رہ جاتے ہیں تو اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر 1 پڑھانے والا کامل نہیں ہے. نمبر 2 کتاب کامل نہیں ہے. نمبر 3 پڑھنے والا نکما ہے. اب پڑھانے والی ذات، سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، سکھانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک، اور سیکھنے والے پیارے مصطفیٰ. تو آپ بتائیے نقص کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وقر، اور آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دعا آپ کو تلقین فرمائیے تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ بغیر علم کے معاشرہ ترقی ہی نہیں کر سکتا. یعنی جن کے در سے علم کی خیرات بڑھتی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی تعلیم بلا شبہ یہ. اسی لیے دوسری بات فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں، یعنی قرآن پاک میں جو ذکر ہوا میں اس پر مزید بات کرتا ہوں، لیکن کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ یہی تحفہ ہے. اور نام اچھا کب رکھیں گے؟ جب ظاہر ہے کہ ان کو علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہے تو الٹے سیدھے نام رکھ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اور باپ کی شفقتیں ہیں، باپ کی آغوش ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تعلیم سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ حاصل کرے. دوسری ذمہ داری ان کی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو علم کی طرف لے کر آئیں اور ان کی تربیت کے لیے اہتمام کریں. یہ درس گاہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہونا ہے. اور پھر انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی کہ تعلیم کے درجات کیا کیا ہیں، تربیت کے درجات کیا کیا ہیں. تربیت ایک ہے فرد کی، کیونکہ فرد سے معاشرے نے تشکیل پا رہا ہے. ایک تربیت ہے اجتماعیت، کوئی تنظیم کی، کیونکہ اس تنظیم نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یوں اس اعتبار سے اگر اس موضوع کا آپ کھولتے چلے جائیے. بتائیے قطع کلام کی معذرت کہ قرآن و حدیث میں جہاں علم کی، تعلیم کی اتنی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، بلکہ وہ حدیث پاک جس کا میں نے حوالہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے. اس فرضیت کو ہم کیسے لیں؟ یعنی ایک جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، جیسے روزے رکھنا فرض ہے کنڈیشنز کے ساتھ، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے، جیسے حج ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے. تو یہ علم حاصل کرنا، اس کی فرضیت کو ذرا بتائیے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں علم کے 3 درجات فقہاء نے بیان فرمائے. نمبر 1 ہے علم العقائد. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے عقائد کا علم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علم المسائل، اس پر جو چیزیں لازم ہوتی چلی جائیں. جیسے اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مجھ پہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اب زکوٰۃ مجھے ادا کرنی تو مجھے مسئلہ سیکھنا ہوگا، فقہاء کے سامنے، علماء کے سامنے جا کر بیٹھنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ویسے میرا تو نکاح ہو چکا لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نکاح کے مسائل علماء سے سیکھنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو پھر مجھے اولاد کی تعلیم اور کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہوگا. جیسے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، یعنی اپنی اولاد کی عزت افزائی کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. یہ تربیت والی بات، یہ تربیت والی بات، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت لازمی. اچھا، قرآن پاک کی اہم ترین آیت، میں اگر اس آیت کی تلاوت کر جاؤں، میں جو اہم ترین آیت قرآن پاک کی جس میں مجھے اور آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ پہلا ہمارا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کو دعوت دیتے رہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو علم العقائد ہوگا، علم المسائل اور مہلکات، باطن کا علم، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، دل کی چیزیں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا پھر فرض کے درجے میں آ جاتا ہے. یہ تعلیم اور تربیت دونوں باتیں آ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو اب دنیاوی تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اب تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن ہم کر کے بات کرتے ہیں، یہ جنرل بات آ گئی علوم کا حاصل کرنا. تعلیم کے شعبے میں سرکار علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین،
یہ جو اسلامی تاریخ جب میں پڑھتا ہوں علامہ صاحب، تو ایک بات یہ ہے کہ بڑا سنہری کام ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ، جو شخصیات اٹھیں، جو کام ہوئے، یعنی بغداد شریف کو ہم اٹھا لیں، ہم نیشا پور کو اٹھا لیں، پھر ظاہر ہے مدینہ منورہ میں سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلی جو درسگاہ قائم کی صفہ کے مقام پہ، جس کا میں نے حوالہ دیا، تو یہ روشن مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آج یہ روشن مثالیں ہی نظر آتی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال، اور سب سے پہلے تو آج کا یہ موضوع ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعور اور فکر اور تدبر کے لیے ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ہی اپنے منصب کی جانب اشارہ فرما دیا کہ انما بعثت معلما. سبحان حضور اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی جو پریورٹیز ہیں وہ خود بخود اس سے واضح ہو جاتی ہیں اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کتنی اہمیت دی، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا. معلم بنا کر بھیجا. اللہ. اب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ کتاب ہدایت ہے، اور وہ نور ہدایت جو انسانیت کو عطا کرتا ہے، وہ علم پر کتنی اہمیت دے رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مشتقات کے ساتھ 778 پوائنٹس اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر علم یا علم سے بنے ہوئے الفاظ کے ساتھ اس علم کی روشنی کی جانب ایک مسلمان کو ابھارا گیا. سبحان اللہ. بلکہ دیکھیں نا کتنی اچھی عام فہم اگر سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ سرکار علیہ السلام ظاہر ہے امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن اپنا انٹریکشن جو ہے وہ ایک ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. جی. ہمارے لیے تو معلم اعظم ہے، لیکن آپ ایز ٹیچر کروا رہے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اتنی اہمیت دی، صرف علم کی اہمیت کو ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے کبھی یتفکرون، کبھی یعقلون، کہیں یتدبرون، کہیں تعقلون. یہ تاریخ کی ساری جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں وہ اسی علم کے ضمن میں ہو رہی ہیں. اس میں آپ کو علم کی جہت نظر آ رہی ہے، ڈائمنشن نظر آ رہی ہے، اس کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اس پر مزید ریسرچ کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. صرف علم کو اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ اس علم کے سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر وہاں سے اس ریسرچ اور اس تحقیق کے خوبصورت مادے کو دنیا کے سامنے رکھنے کی جانب قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ ہے. یعنی یہاں پہ قرآن پاک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے. اب دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، یہ تو آج کی بائیفرکیشن ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے. آج سے آپ 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو اس طرح کی کوئی تفریق نظر نہیں آتی. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الحکمۃ الضالۃ المؤمن. فرمایا کہ حکمت کا جو کلمہ ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. فحیث وجدہا فہو احق بہا. اسے پا لینا چاہیے چاہے اسے کہیں بھی ملے. یہ جو حکمت کا لفظ ہے، آپ لغت کی کتب اٹھا لیجئے، ڈکشنریز اٹھا لیجئے، یہ حکمت دوسرا نام اس کا سائنس ہے. حکمت کا دوسرا نام ریسرچ ہے. حکمت کا دوسرا نام جو ہے علم کی ساری جہات اور اس کی گہرائیاں ہیں. تو قرآن نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بندہ مومن کو اسی سائنس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اس کی غایت کی جانب اشارہ کرو اور دیکھو کہ یہ علم تمہیں کن کن لوازمات کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ علم یوں کہوں اگر میں غلط نہ ہوگا کہ سارے علم مجتمع ہو کے جس در پہ خیرات حاصل کرے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا در بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی حکمت کو سائنس کا رنگ دیا، ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے اس علاقے میں، اس قبیلے میں کوئی طبیب ہے؟ 2 لوگوں کے نام ذکر کیے. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جو ماہر تر ہے اسے لے کر آؤ. ٹھیک ہے. اسپیشلائزیشن کی جانب اشارہ ہو. واہ واہ. کہ جناب جو جتنا زیادہ اسپیشلائز ہوگا اسی سے ہی استفادہ کیا جائے گا. واہ واہ. تو پہلی بات تو یہاں یہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے علم طب میں، میڈیکیشن میں بھی اس بات کو فوقیت دی کہ جو زیادہ علم والا ہے اس سے فیض کو حاصل کیا. درست. اور دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے عمل میں جو غیر علم افراد ہیں ان سے گویا کہ علاج کروانے سے منع کرنے کی جانب اشارہ کویکری کی طرف جانا ہی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ اسپیشلائزیشن خود بخود یہاں سے وارد اور نمایاں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو جو اہمیت دی اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے. 2 مجالس ہیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، تفقہ فی الدین کے تذکرے ہیں. حضور علیہ السلام نے علم کی مجلس کو اختیار فرمایا. کیوں نہ فرماتے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. صحابہ کے بارے میں بتائیے، ان کے ادوار کے بارے میں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ دور دیکھیے، حضور علیہ السلام سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے. آپ اس میں دیکھیے کہ آپ کو ایک معمولی طبقے میں صحابہ اگر نظر آتے ہیں تو آپ کو ایک
کاشتکار صحابی بھی نظر آئے گا, آپ کو ایک بڑھائی کارپینٹر صحابی بھی نظر آئے گا, اسی میں علم طب کا ماہر بھی صحابی آپ کو نظر آ رہا ہے, اسی میں آپ کو ایک عظیم فقیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہا ہے, عظیم مفسر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آ رہے ہوں, اور فقہ میں ان کا امام مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. علم کے ساتھ جڑے رہے, پھر یہ میراث پھیلتی چلی گئی, پھیلتے پھیلتے آپ دیکھیے اندلس, بغداد, غرناطہ اور اس طرح کے سارے جو مقامات ہمیں نظر آتے ہیں, نیشاپور ہے, جابر بن حیان کو دیکھیے کیمسٹری کہلایا, محمد الفرازی کو دیکھیے میتھمیٹیشنز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں, ایسٹرونومی پر سب سے بڑا کام جس نے کیا خوارزمی ہمیں نظر آتا ہے, ابو بکر الرازی کو دیکھیے کیمیکل سائنسز میں الکوہول کو سب سے پہلے جس نے ڈسکور کیا وہ ابو بکر رازی ہیں, البیرونی کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, ابن سینا کسی سے ڈھکا چھپے نہیں, ابن الہیثم الیکٹریسٹی پر کام کرنے والا اتنا بڑا نام, یہ سارے کے سارے کون نظر آتے ہیں؟ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نظر آتے ہیں. سائنس گویا کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے ہاں اس سائنس کی اور اس سائنس کی ترقی کی اہمیت گویا ایسا ہے کہ یہ سارا کا سارا قرآن مجید فرقان حمید کے ابواب میں سے ایک باب ہے, بس اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے, اسے کھولنے کی ضرورت ہے, یہی نور ہے جس کی بنیاد پر دوبارہ سے مسلمانوں کا عروج ہوا. دیکھیں نا جامعہ نظامیہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں, وہیں سے خیرات لے کے یورپ گیا تھا, وہ سارا کا سارا جو ان کا سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے وہ آج تک اسی سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہوئے, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, اسی کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے. وہ کیا تھا, وہ یہ امت روایات میں کھو گئی, وہ ایسے کچھ تھا نا 2 مصرے, تو بہرحال ہاں یہ امت روایات میں کھو, اب یہ ساری بات ہو گئی. اچھا اب ذرا یہ بتائیے, جو ایک خاص طور پہ اب چونکہ پاکستان کی اس وقت سننے والے سمجھنا چاہتے ہوں گے صاحب کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, تو جو مروجہ تعلیمی نظام ہے پاکستان کا, پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. میں تو سچی بات ہے بڑا امبیرس ہوں اس حوالے سے, میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو میں سنوں. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم جو ہمارا اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہم بہتر نہیں کر پائے؟ تربیت تو چھوڑیے صاحب, وہ تو بالکل ہی ناپید ہو گئی نا, جو کچھ بھی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ایون اسکولز میں ہو رہا ہے, الامان الحفیظ آپ اپنے کان پکڑیں, اس کے علاوہ یعنی دھواں نکلتا ہے سن کے وہ تمام باتیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً تعلیم و تربیت جو ہے وہ ایک ایسی بنیاد ہے معاشرے کی اور معاشرے کے افراد کی کہ اس کے بغیر کسی بھی معاشرے کا ڈھانچہ اور جو اسٹرکچر ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. تعلیم و تربیت کی طرف اگر قرآن کریم کا آپ اشارہ دیکھیں, ہم اس مروجہ نظام تعلیم پر اور تربیت پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی میٹرک میں جا کے کوئی اس کی تربیت ہوگی, کوئی بڑا مفکر بننے کے بعد کوئی اس کی تربیت ہوگی. قرآن جو اشارہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہاں سے سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے, کہ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی نا, تو ساتھ میں کہا کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, یا اللہ بچہ تو میں مانگ رہا ہوں لیکن وہ بچہ دینا جو تیری مرضی پہ چلنے والا. کیا کہنے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا, باپ کو پہلے فکر ہے کہ میرا بیٹا خدا کی مرضی پہ چلنے والا. آپ دیکھیں کہاں سے یہ نظام شروع ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دینا جو صالح اور نیک ہو. یعنی آنے سے پہلے والدین نے تربیت کا عمل شروع کر دیا. والدین کی سوچ یہاں سے ہونی چاہیے, ابھی نکاح ہوا ہے تب سے, ٹھیک ہے, جو بیٹا ہو وہ صالح ہو, نیک ہو, تربیت والا ہو, تب جا کے معاملات آگے بڑھیں گے. آج ہمارے ایک دوست نے پروفیسر وہ کہنے لگے کہ ہم پاکستان کے تعلیمی اداروں کی اگر بات کر رہے ہیں تو کہا میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے آ رہے ہیں ان کا جو ذہن ہے اور ذہنی سطح ہے وہ اتنی میٹیریلسٹ ہے کہ وہ آتے ہی اس وجہ سے ہیں, یعنی والدین کی طرف سے ان کو یہ سوچ نہیں کہ آپ نے جا کے کوئی اچھا انسان بننا ہے, با اخلاق بننا ہے, اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا مسلمان, کوئی اچھا کردار آپ کا ہو. صرف ایک ڈگری تک اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیسے حاصل کی جائے گی اور کیسے جو ہے وہ اپنی دنیا کو وہ قائم. جب بچہ یہی سوچ لے کر آتا ہے اور کہا یہ بتدریج یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. ایسا ہی, بلکہ ابھی دیکھیں نا ہمارے یہاں جو سبجیکٹس میں بھی مختلف ہے, آپ دیکھیں سبجیکٹس کے اندر جو ہے ان کی جو برانچز ہونا شروع ہو گئی ہیں, ان برانچز میں بھی اب اسٹوڈنٹ اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جی میں نے اگر یہ 4 سال لگانے ہیں, ان 4 برسوں کے بعد میں کھڑا ہوا کہاں پہ ہوں گا, کون سی کمپنی مجھے ہائر کرے گی, کتنا پے اسکیل ملے گا, یعنی ٹوٹل اورینٹیشن جو ہے وہ پیسہ کمانے کے حوالے سے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر ہم دیکھیں کہ آپ کی اپنی زبان نہیں ہے جس میں آپ پڑھانا چاہتے
آ رہے ہیں, انگریز سے آپ متاثر ہیں, زبان اس کی لے کر آ رہے ہیں, نظام تعلیم آپ اس کا لے کر آ رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے, نظام تعلیم کا مکمل سیٹ اپ ہے. مرعوبیت کو چھوڑ کر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نظام تعلیم دوسروں کا لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کیا اپنی تہذیب کو روئیں گے؟ تہذیب کیا ہماری آ سکتی ہے؟ وہ کلچر بھی وہی آئے گا, پھر تہذیب بھی وہی آئے گی. آپ نے اگر اپنا کلچر آ چکی ہے, وہ آ چکی ہے. دیکھیں وہ تو تھی, بدقسمتی ہوئی ہے کہ بدرجہ اولا وہ بڑھ گئی ہے. اگر آپ کیمبرج سسٹم میں چلے جائیے تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, صورتحال اتنی بدترین ہوگی. بالکل اس میں جو نظام تعلیم میں مذہب کا جو حصہ ہے, آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچے کو اگر پتا ہے کہ جی اس کے 50 نمبر ہیں زیادہ سے زیادہ, آئے نہ آئے, اس پھر پوری اسلامیات کے اندر بھی اخلاقیات کتنی سی ہے, بالکل معدوم سی ہے. آپ دیکھیں سی ایس ایس کا جو امتحان ہے اس میں جو اسلامیات کا سیشن ہے اس میں بڑا مضبوط سوالات بنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اتنا اسلام کا جو اسلامیات کا پرچہ اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے. سی ایس ایس کے امتحان میں لوگ جاتے ہیں, بڑا اسلام کو پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر پورے نظام تعلیم میں یہ اہمیت ہو کہ ایک وہ شخص جو ایم اے کر رہا ہے دیگر شعبوں میں, اگر اس کو باہر نکل کے مثال کے طور پہ لاکھ روپے مل رہے ہیں اور اسلامیات میں ایم اے کرنے والے کی تنخواہ 2 لاکھ, ہم اپنے مذہبی جو معاملات ہیں اس میں ہم کیوں اپنا فخر نہیں بناتے کہ ہم اپنے مذہب کو حاصل کریں؟ ایون یہ یونیورسٹیوں تک محدود نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ مذہبی اداروں مدارس میں بھی دیکھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک 8 سال عالم بننے والا, اس کی تنخواہ معاشرے میں آپ دیکھ گے 10-20 ہزار ملے گی آپ کو. لیکن اگر قوالیاں پڑھنے والے گویے جو نعت خواں ٹائپ ہیں, اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ایک مجلس میں 2-2 لاکھ روپے ان پہ ڈال دیے جائیں گے. تو جو تعلیم ہے دین کی, ہم اس کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت نہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نظر آئے گی نہ عام معاشرے کے اندر نظر آئے گی. آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ خوارزم آتے تھے, بغداد آتے تھے, یہ تو ماشاءاللہ بہت پہلے کی ہماری نادر مثالیں. آپ پاکستان کا ایک وقت میں تعلیمی نظام ایسا تھا کہ دنیا بھر سے, مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں ڈاکٹر یہاں آتے تھے, اور آج دنیا میں بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں, یعنی یہاں نہ ذہانت کی کمی ہے نہ فطانت کی کمی ہے, دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, پاکستان سے ان کا تعلق ہے. ابھی جو ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے ہیومن ہارٹ کی, جو مطلب ہیومن ہسٹری میں جو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک پورک کا جو ہارٹ ہے وہ اپنا انسانی جسم میں منتقل کیا گیا ہے, وہ ڈاکٹر غلام محی الدین ڈاؤ اپنا یونیورسٹی سے تعلق ہے. تو اس نے بڑے پرائڈ سے یہ بات بتائی کہ میں پاکستانی ہوں, میں کراچی کا ہوں, میں ڈاؤ یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن سوال میرا یہ ہے صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کو کم سے کم کر دیا گیا ہے اور جو مغربی تہذیب ہے اس کی الغار ہمارے یہاں بے انتہا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکول بنائے گئے سرکاری اسکول ہیں, مطلب ہم سارے نظام پہ بات کر رہے ہیں, آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ سرکاری اسکولوں کو آپ نے استبل بنایا ہے, وہاں ڈیروں کے گھوڑے اور کھوتے نہا رہے ہیں. تو آپ تعلیم میں آپ دیکھیں کہ نقل کی کتنی زیادہ شمولیت, ایسا ہی نقل اتنی زیادہ کی, یعنی آپ سنجیدہ ہی نہیں ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت اس عالمی رینکنگ میں ایک یونیورسٹی آپ کی نہیں ہے, ایک یونیورسٹی نہیں ہے آپ کی عالمی رینکنگ کے اندر. تو کہاں گیا وہ نظام؟ تو یکساں نظام تعلیم, اگر ایک بچہ غریب پیدا ہوا ہے تو ریاست اس کی ماں اور باپ بنے اور اس کو تعلیم دے, یہ نہ ہو کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے پیچھے رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے, نظام تعلیم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, بات یہ ہے کہ اتنی وسعت ہے اسلام کے دامن میں, آپ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو تقسیم کیوں کر دیا. یعنی مدارس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا پرسیپشن یہ آتا ہے کہ بچہ جو ہے معاذ اللہ ایک دقیانوس بچہ ہوگا اور وہ زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائے گا. اچھا, اگر ہم جدید تعلیمی نظام میں بچے کو داخل کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا بچہ ہو جاتا ہے جو کاکٹیل بچہ ہوتا ہے, جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ وہ ادھر ہوتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دین کے بارے میں. تو یہ کنفیوز سوسائٹی ہم نے پیدا کر دی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب یکساں نظام تعلیم کی بات آتی ہے تو پھر ایک ریٹیلیشن آتی ہے. اس پہ گفتگو کریں گے ناظرین. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کریں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی اہم ترین موضوع ہے, بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو تعلیم و تربیت ناظرین 2 الفاظ ہیں, بدقسمتی یہ ہے ہم اپنے ظاہر اوائل کے دور میں یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ ہم نے سنے بھی, ایک ساتھ دیکھے بھی.
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے، ہمارے بڑے نے، ہمارے بزرگ نے ہم سے کہا ہو کہ بیٹا تعلیم حاصل کرو. نہیں بیٹا، تعلیم و تربیت پہ فوکس کرو. یعنی تعلیم و تربیت یہ انٹر لنک تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ہم نے کبھی الگ یہ الفاظ سنے ہی نہیں ناظرین. لیکن آج صورتحال کیا ہو گئی ہے کہ آج بچے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے جی میں نے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. تربیت چاہے اس کو نشست و برخاست کا پتہ نہ ہو، اسے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہ ہو، اس کو گفتگو کا فن آتا نہ ہو، اسے کھانے پینے کا سلیقہ آتا نہ ہو، اسے لوگوں سے ڈیلنگ کا طریقہ آتا نہ ہو، اخلاقی طور پہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہو، یعنی کچھ بھی ہو. ہاں اگر وہ ڈگری ہولڈر ہے، اگر اس نے کسی بڑے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری حاصل کی ہے تو بس اس کو جو ہے پھر سب سلام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ترین بچہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے دامن میں جو تعلیم کے حصول کے حوالے سے اتنی وسعت ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اتنا محدود کر کے پیش کیا ہے؟ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے اس بارے میں، اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ اس کے یعنی جو تعلیم کے حصول کے لیے جو حدود و قیود ہیں، کیا دین اسلام نے کہیں آپ کو جو ہے اپنا کوئی ایسا حدود لگائی ہیں یا آپ کو حدود سے ماورا رکھا ہے؟ بتائیے ذرا. بہت شکریہ. دیکھیے تعلیم و تربیت پر جو بات ہو رہی ہے، اس میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہم اس طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی فلسفے کی بات. کہا کہ جس ملک میں جوتے شوکیس میں رکھ کر بیچے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، اور کتابیں روڈ پر بیچی جائیں، روڈ پر بک رہی ہیں، تو اس قوم کو کتابوں کی نہیں پھر جوتوں کی ضرورت ہے. بہت صحیح. ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتاب کی اہمیت ختم کر دی گئی اور کتابیں جو ہیں بالکل روڈ پر جو ہے بک رہی ہوتی ہیں، درست ہے، اور بالکل کوڑی کے دام بک رہی ہوتی ہیں، اور جوتے ہمارے شوز جو ہیں وہ اچھے شوکیس کے اندر بڑے مہنگے اور برانڈ کے نام پر بک رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ترجیحات یہ ہوگی کہ کتابوں کی جگہ جوتے آ گئے تو اب جوتے ہمیں پڑیں گے، درست، کتابوں سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا. اب اس جانب آئیے کہ یعنی اسلام کے دامن کی وسعت کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اس پر جو صحابہ کرام کا عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہیں پہ مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے یا کسی خاص جگہ پر مقیم رہے، بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کو وہ فرمان کی اس حدیث پر اگرچہ علماء نے کلام کیا لیکن بہرحال مفہوماً وہ روایت درست ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. یعنی وہ دوری کے اعتبار سے سفر کا مطلقاً سفر اس سے لے کہ جو طویل ترین سفر بھی ہے. اور ایسی روایت بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ ایک صحابی نے حدیث سنی نبی مکرم علیہ السلام سے اور وہ ملک شام کی طرف چلے گئے، تو صحابہ اس حدیث کو لینے کے لیے مدینے سے سفر کر کے وہاں پر پہنچے اور کہا کہ مقصد فقط یہ تھا کہ حضور کی حدیث ہم تک پہنچ جائے. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ تعلیم و تربیت کا جو ایک نظام اور مزاج اسلام کا ہے، اس کی مثال سیرت نبوی سے ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے حصول علم کے لیے مسلم یا کافر کی قید کو بھی ختم کر دیا. درست. یعنی آپ غزوہ بدر کی مثال بڑی مشہور ہے کہ جب فدیے کی باری آئی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہیں جن کفار قید کر دیے گئے تو یہ کوئی رقم دے اپنے آپ کو چھڑا لیں، اور جو رقم نہیں دے سکتے وہ کیا کریں، ہمارے گھر کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، پڑھنا سکھا دیں. مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو قیدی بن کے آئے تھے مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ظاہر ہے کہ ان سے کہا گیا بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی بلکہ فقط دنیاوی امور کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وسعت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علوم دنیا کی طرف جاتا ہے، جو آج ہماری اصطلاح ہے اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ بات بالکل ازہر من الشمس ہے کہ علم جب بھی آپ حاصل کریں گے، تعلیم جب بھی آپ حاصل کریں گے، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو یا اس کا تعلق مذہب کی سپورٹ کے اعتبار سے ہو، یقیناً یہ تعلیم آپ کو مذہبی تعلیم دے گی اور مذہب کو ہی آپ کو ترقی اور عروج. مثال کے طور پر اگر میں چاند کے اوقات کی یعنی علم نجوم حاصل کرتا ہوں، ستاروں کے آنے جانے کا معاملہ ہے، چاند کی گردش ہے، سورج کی گردش ہے، اور اس سے میرا مقصد یہ ہو کہ میں نماز کے اوقات کی تعین جو ہے حاصل کر سکوں، تو ظاہر ہے کہ یہ علم میرا دنیاوی نہیں رہا بلکہ ابھی دینی علم میرا بن گیا. آج لوگ جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف بڑا رجحان ہے، آج لوگوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑا رجحان ہے، آج دنیا ورچوئل ورلڈ پہ جا رہی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پہ قدغن تو کوئی دین اسلام نہیں لگا. دیکھیے یاد رکھیے گا تعلیم کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اصلاح ہے. ٹھیک ہے. اپنی ذاتی ہو یا لوگوں کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر کیا چینجنگ چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں. اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جناب میں مائک پہ نماز نہیں پڑھاؤں گا، اگر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ میں میڈیا پہ آ کے جو ہے مطلب تصویر نہیں کھنچواؤں گا، یہ چیزیں نہیں کروں گا، تو آپ کو معاشرے کے ساتھ اسلام کی حدود و قیودات کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا. میں ایک مثال اور آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دیکھیے قرآن پاک نے علم حاصل کرنے والوں کو جو علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں
ان کی کچھ تقسیمات بیان فرمائی. فرمایا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا آپس میں ایک برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور آنکھ والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اندھیرا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. اس طریقے فرمایا موت اور زندگی بھی برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ اصحاب النار کیا ایک ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ مثال دیکھیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ نے جو فقہ کا علم تھا ساری چیزیں سمیٹ لی اپنے دامن میں، تو اس کے بعد جو دیگر علوم تھے ان کے حصول کی تکمیل کے لیے، یا یوں کہیے اس کا فائد حاصل کرنے کے لیے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب یہاں حاضر ہوئے اگر نہ ملتے تو ہلاک ہو جاتے. پوچھا کسی نے کہ عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال. کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے خود یہ بات کی تھی کہ اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا. تو اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی علم، دنیاوی علم اس وقت تک ہے جب سے اس سے مقصود اللہ کی رضا آپ کی نہ ہو. اگر مذہب کی خدمت ہے تو وہ علم آپ کا پھر دین علم بن جاتا ہے، وہ نافع ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور اس میں ظاہر اگر مثال کے طور پہ اس میں روزگار کمانا بھی مقصد ہے، ظاہر ہے وہ بھی نافع علم ہے. لیکن اس میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے اب یہ کہ اگر ہم آج کے ظاہر تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال یہ کہ من حیث المجموعی ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک آواز اٹھتی ہے پھر وہ آواز بیٹھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آج میں اگر ایک عام سا ایک مڈل مین ہے، ایک لوور مڈل کلاس کا پاکستانی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے تشویش ہوتی ہے کہ میں نے اس کی اسکولنگ کہاں سے کرانی ہے. ہمارے یہاں آج تک جو ہے سرکاری سطح پہ، چاہے صوبائی حوالے سے آپ بات کریں، وفاقی سطح پہ آپ بات کریں، اسکولنگ کا پراپر نظام نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے جی اسکول، اب سرکاری اسکول ایک زمانہ تھا سرکاری اسکول سے لیڈرشپ اٹھتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ پیلا اسکول یا سرکاری اسکول کا نام سن کے ہم بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اچھا وہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جب بیچارہ وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہے، اب اس کو بھاری فیسیں دینے کا وقت آئے تو وہ کہاں سے فیسیں دے گا؟ تو ہم تو عجیب کنفیوز ہو گئے اس معاملے کے اندر کہ بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب حضور علیہ السلام کے مسنب نبوت کے حوالے سے ہے، اس میں 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں: یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کے جسم کی 3 چیزوں کے ساتھ متصل ہیں. ٹھیک. یتلو علیہم آیاتی کا تعلق زبان کے ساتھ، یعلم تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ، اور جو یزکیہم ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ. ٹھیک ہے. زبان، عقل اور دل، انہی تینوں چیزوں کو راہ راست پر لانے کا نام تربیت ہے. واہ. اگر آپ ان تینوں چیزوں پر ابتدائی طور پر اپنے بچے کے اعتبار سے محنت نہیں کرتے تو یہ تربیت کا جوہر اس بچے کی زندگی سے نکل جاتا ہے، پھر صرف تعلیم رہ جاتی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں نا تعلیم و تربیت، اس کو ہونا چاہیے تربیت و تعلیم. واہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ پھر انہیں تعلیم دو. واہ، یعنی پہلے تربیت آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت تو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت عقل بھی ابھی کام کرنا شروع نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. بچے کی ماں جو ہے، اس کی جو گود ہے، اسی کی تو تربیت گاہ ہے. واہ. اسی سے پھر وہ تربیت پا کر آگے علم کی جانب جاتا ہے. درست. من حیث المجموع اگر ہم بات کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت و تعلیم کے لیے کون کون سے بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے، تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو ڈسکس کرنا ہوگا، ایڈریس کرنا ہوگا. ہم اپنے بچے کو چاہتے کیا ہیں؟ کیا صرف کسی کمپنی، کسی فرم کا CEO بنا دینا اس کے بچے کی زندگی کا مقصد ہے؟ تو کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہتا کہ جناب ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے پاس صرف دنیا ہو، لیکن اسے آپ دے وہی کچھ رہے کہ جس سے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، وہ دین کی جانب نہیں جاتا. درست. تربیت کی عمر کو ہم اس کا بچپنا سمجھ کر گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تربیت کے مرحلے سے نکل چکا ہے. پھر گزری ہوئی باتوں کو یاد کرتے ہیں. آپ اس کے کندھوں پر بڑے بڑے بیگز میں اسکول کے کورسز کو ڈال کر اسے گھر اسکول تو بھیج دیں گے. اس کی مثال بھی قرآن نے ذکر کر دی ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ علم جو تورات کے ذریعے سے وہ حاصل کر رہے ہیں
اور کندھوں پر وہ اٹھائے پھر رہے ہیں، گویا ایسے ہی ہے جیسے ہیمار نے کتابیں اٹھا رکھی ہوں، یا یہ ایک مفہوم جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں پھر تربیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن سر اس میں بھی دیکھیں نا وہی تعلیمی نظام کا فلا آ گیا نا، اب جو آپ بات کر رہے ہیں میں ایکچولی چاہتا ہوں کہ آپ تعلیمی نظام دیکھیے، آپ تعلیمی نظام کو کب تک برا کہتے رہیں گے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے؟ آپ تعلیمی نظام کے لیے نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ پر جناب ہر قسم کا ٹونٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کر پوری کی۔ لیکن بچہ تو اسکول جا رہا ہے نا کلاس 3 اور 4 میں۔ علامہ صاحب ایک بات بتائیے، میں اور آپ ہم دونوں پیرنٹ ہیں، ہم سب پیرنٹ ہیں یہاں پر، بات یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں اس میں اکثر و بیشتر پیرنٹ ہوں گے، ان کے پاس آپشن کیا ہے مجھے یہ بتائیے؟ یعنی ایک بیسٹ اپورچونٹی میں اگر کہوں، میں پھر وہی آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں اگر بات کروں، میں اس وقت کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں اگر میں دیکھوں سرکاری اسکول مجھے ایک نکال کے دکھائیے جس میں آنکھ بند کر کے، میں ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے جی، میری تنخواہ بھی بے انتہا کم ہے، میں بڑی مشکلوں سے گزارا کرتا ہوں، مجھے ایک آپشن نکال کے دکھائیں سرکاری اسکول میں کہ میں آنکھ بند کر کے اپنے بچوں کو وہاں پہ سبمٹ کرا دوں۔ مجھے پتا ہے میٹرک کر کے بچہ نکلے گا تو گروم ہو کے نکلے گا اور وہ اچھے ڈسٹنکشن مارکس ہوں گے تو بہت اچھی یونیورسٹی اس کو جو ہے وہ کیٹر کر لے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری چونکہ سوسائٹی کی جو پریکٹسز ہیں، یہ اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو ہمارے نصاب تعلیم ہو یا نظام تعلیم، دونوں اعتبار سے جو فلازز ہمارے سامنے موجود ہیں، اس سے تو کوئی صرف نظر کر ہی نہیں۔ بھیک مانگنی پڑتی ہے، مطلب والدین کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، وہ بیچارے ٹراما میں ہوتے ہیں، وہ پین میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بچے کی ایڈمیشن فیس کہاں سے لائیں گے، اب یہ بچے کی منتھلی فیس کہاں سے لائیں گے، جو ایکسٹرا فیسز ہیں وہ کہاں سے لائیں گے، کورس کے پیسے کہاں سے لائیں گے، یونیفارم کے پیسے کہاں سے لائیں گے، تباہ برباد ہو گئے لوگ۔ دیکھیے، یہی جو مینٹل پرسیپشنز ہیں، یہ بعد میں جا کر وہی بچہ اسی سسٹم سے پڑھ کر کہ جہاں اس کے ماں باپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو پڑھانے کے لیے لاکھوں لگا دیے، تو وہاں جہاں لاکھوں لگا کر اس نے جو پڑھا ہے، اب اس کا مطمع نظر بھی یہی مٹیریلزم نہیں آ جائے گا کہ جناب میں اگر لاکھوں لگائے ہیں تو اسی تعلیم کے ذریعے سے کروڑوں کمانے ہیں۔ آپ میڈیکل سائنسز کی طرف چلے جائیں، آپ اپنی ایجوکیشن جو ہے ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جو مقدس فریضے تھے انہیں ہم نے اپنا پروفیشن ایک اعتبار سے ذریعہ معاش کے طور پر قائم کیا، تو اس کے نتائج اور ثمرات یہی نکل رہے ہیں۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک ان تمام چیزوں پر نکتہ چینی کرتے رہیں گے؟ ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ اس کا آغاز یوں ہو جانا چاہیے، میں عرض کروں، اس کا آغاز یوں ہو جانا چاہیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم کے ساتھ ایک بہترین مستقبل رکھے کہ جس کے پاس تربیت کا جوہر بھی موجود ہو۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بچے کو 3 سال یا 4 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ تعلیم سے پہلے تربیت دو، تو وہ تربیت جو ماں نے اسے دینی ہے وہ کیسے دی جائے گی؟ تو اپنے گھر سے اپنی تربیت کے اس آغاز کو تو قائم کریں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہی بچہ اگر پیلے اسکول میں بھی جا کر پڑھ رہا ہے، کتاب تو اس کے سامنے موجود ہے، ماں باپ اسکول میں داخل کروا کر اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جناب ہم نے 20,000 18,000 15,000 روپے فیس بھر دی، اب اسکول والے جانے اور ہمارا بچہ جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جب آپ پیسے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت ان کے ذمہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ راہ فرار اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بچے کو بھی اسی راہ پر رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچے کے ساتھ جوڑ کر اس کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ابتدا دن سے ہی کرنا۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سسٹم کچھ بھی ہو، یعنی صورتحال کچھ بھی ہو، کتنی ورس ترین ہو، آپ کو اپنا کردار بینگ اے پیرنٹ جو ادا کرنا ہے ہر صورت میں، یعنی بچے کو چھوڑ نہیں دینا۔ اب آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ ایک ایسی رفٹ ہے کہ آج آپ دیکھیے پورا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، میں ورڈ اگر یوز کروں تو غلط نہ ہوگا، اس کا فوکس آپ کے مدارس کے اوپر ہے۔ اچھا، مدارس کی جو تعلیم ہے اس پہ ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے صاحب کہ یہ عام جو جدید تعلیم ہے اس سے بالکل مختلف ہے، ان کے اندر جو جہادی پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر ایکسٹریمسٹ پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر انتہا پسند پیدا کیے جا رہے ہیں، جبکہ میں اور آپ جانتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ کئی ایک مدارس ہیں جو بہت ریفائن ہو گئے ہیں، وہ جدید تعلیم کو بھی انہوں نے اپنے اندر انڈکٹ کر دیا ہے، لیکن ایک گیپ نظر آتا ہے پاکستان کے جدید اور قدیمی تعلیمی اداروں میں، اب بھی ہم بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی مدارس کا پرسیپشن ابھی تک وہ نہیں بن پایا جو بن جانا چاہیے تھا، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، بنانے والوں میں یا ظاہر پرسیپشن کو کریٹ کرنے والوں میں، اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کی تو یکسر تعلیم ایک مختلف ہے، اس میں تطبیق کیسے ہوگی، اس میں ربط کیسے قائم ہوگا، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بالکل ہم آخری مرحلے پر ہیں گفتگو کے، اس سے پہلے جتنی گفتگو ہو چکی اس کو اس ایک جملے کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں جو آپ نے سوال کیا، کہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ نکلتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جس شعبے میں بھی پڑھائیں، جہاں بھی تعلیم کے لیے بھیجیں،
بس ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان بنانا، درست، ٹھیک، اس کے اخلاق میں، کردار میں جو ہے وہ اسلام نظر آئے، اور وہ جہاں بھی جائے سائنس پڑھے، ریاضی کے علوم پڑھے، وہ جو بھی کرنے والا ہو، لیکن ایک ڈاکٹر بھی اگر بناتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے علاج کرنے والا ہو، ماشاءاللہ، صحیح ہے نا، وہ یعنی ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے مدارس کے نظام تعلیم کی، یونیورسٹیز کے نظام تعلیم کی، تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے، اور جو برج دا گیپ ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ برج قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا حل جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی تعبیر فرمائی، آپ جس محلے میں تھے مدینے کے، آپ چاہتے تو بس وہیں بیٹھ کے آپ کہتے جی مسجد بن گئی، میرا محلہ مسلمان ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ہر قبیلے تک پہنچ کے اپنا پیغام پہنچایا، جو ایک فکری ہم آہنگی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس فکری ہم آہنگی کو ایک مکالمے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، غلط فہمیاں درمیان سے ختم کی۔ آج جو مدارس میں مسجد سے میرا تعلق ہے، میرا مدرسے سے تعلق ہے، میں بس بیٹھ کے اپنی جگہ پر یہی کہتا رہا ہوں کہ جی وہاں پر تو دین کی روح ہے ہی نہیں یونیورسٹی میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اچھا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی میں وہ یہ کہے گا یار یہاں مدرسوں میں دقیانوسی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا جدید زمانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری وہ پوری کر کے، یہ جو آگے بڑھ کر دونوں کا پہلے اسٹیپ اور اسٹیج میں کم از کم آپ بیٹھ کر بات کریں، مدرسے والا یونیورسٹی جائے، یونیورسٹی والا مدرسے آئے، اور ایک مکالمے کی صورت پیدا ہو کہ بیٹھ کر جو باہمی فکر ہے، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس کی راہ نکالی جائے کہ ہم آپس میں کیسے اپنے نظام تعلیم کو بہتر بناتے ہوئے دونوں جگہ مرج کر سکتے ہیں۔ اس پر بات تو ہو، ابھی تو اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں انفرادی حلقوں کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اتفاق سے دیکھیں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم انفرادی سطح پر کام شروع کریں گے، ہمارے یہ علماء بھی کئی ایسے اسکول لے کر چل رہے ہیں عالم دین، مگر اسکول لے کر چل رہے ہیں۔ میں جو ادارہ میں نے قائم کیا ہوا ہے اس میں میٹرک بھی ہے، اس میں حفظ بھی ہے، اس میں ناظرہ بھی ہے، اور درس نظامی بھی ہے، بچوں کی صلاحیت کے مطابق ان کو تعلیم دے رہے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک جو اجنبیت ہے نا کہ میں کہوں کہ یار سائنسی علوم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ اجنبیت ختم کریں، بلکہ اپنے نظام تعلیم میں جو آپ شروع میں منطق پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ جو جدید معاشیات ہے اس کو تھوڑا سا شامل کیا جائے، جو سائنسی علوم ہے اس کو تھوڑا بہت شامل کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے۔ ایک انجینئر نے باقاعدہ اپنی انجینئرنگ پڑھنی ہے، ایک مولوی نے پورا اپنا عالم کورس پڑھنا ہے، وہ ان کا اپنا نظام ہے، لیکن کم از کم جو علوم کہ یہ جو تبدیلی ہے کہ کچھ نہ کچھ زمانے اور معاشرے سے جو آپ کا ریلیٹ ہونا ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا پوٹینشل آپ کے اسٹوڈنٹس کا مدارس میں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف کس بات کی ہوتی ہے، ہم بات تو کرتے ہیں، آپ دیکھیے ہم 1500 2000 2500 آئی ٹی پروفیشنلز جو سال میں پیدا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہندوستان جو 1.5 سے 2 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز کو پیدا کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے دنیا کی بڑی بڑی جو آپ کی کمپنیز ہیں، مثال کے طور پہ آپ فیس بک کو اٹھا لیجیے، آپ گوگل کو اٹھا لیجیے، آپ ٹویٹر کو اٹھا لیجیے، یعنی آپ کو ہر جگہ پہ جو ان کے سی اوز نظر آتے ہیں وہ انڈیا کے ہی کیوں نظر آتے ہیں، وہ ہندوستانی نظر کیوں آتے ہیں، پاکستانی خال نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے من حیث المجموعی اس طرح سے تعلیم کے اوپر بالکل یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں نا، جنید بھائی یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک جو ہے لمحہ فکری اور سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو کسی مذہبی شخص نے، علماء تو آپ نے خود کہا کہ اپنے اداروں کو گروم کر رہے ہیں، اس طرف لے کر آ رہے ہیں، آپ نے اپنی یونیورسٹیز کے لیول کو کیوں، آپ کو کسی مولوی نے روکا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ جی مدارس کے اندر نظام تعلیم ایسا ویسا ہے، سڑکوں پر کروڑوں بچے ایسے گھوم رہے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، بالکل ایسا ہے، کوئی ان کو کیوں آ کے اٹھانے والا نہیں، آپ مدارس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یعنی آج تک مجھے بتائیے، ہم یہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پروگرام کیا تھا گداگروں کے اوپر، میں کرتا ہوں، آپ دیکھیں نا سگنلز کے اوپر، آپ دیکھیں چوراہوں پر، یہ جو بچہ، یہ جو پوت ہے جو اس وقت بھیک مانگ رہی ہے، کیا ابھی تک کسی سرکاری ادارے نے یا گورنمنٹ نے جو یہ سوچا ہے کہ ان بچوں کو اس پوٹینشل کو یوٹیلائز کریں؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا وہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، اور کیا ان کا عذاب قیامت کے دن ان کو نہیں ہوگا؟ اللہ تو اس لیے مدارس پر جیسے میں نے تھوڑی سی بات کی، یونیورسٹیز اور کالجز میں اب وہ جو تعلیم و تربیت اور مذہب سے جو بھاگنے کا نظام
دیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ جنید بھائی الہاد پیدا ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر، سیکولرزم پیدا ہو رہا ہے، لبرلزم پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بچہ جو مطلب نہ اس کے والدین نے اس کو بتایا تھا کہ اچھا مسلمان ہونا کیا ہے، نہ اس کا معلم اسے وہاں پہ بتا رہا ہے، تو بڑی تیزی سے وہ لادینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میں اس مرحلے پر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے کہ جو یونیورسٹیز تک پہنچ کر اپنا پیغام دے رہے ہیں. تو یہ مرچ ہونا چاہیے، باہمی ربط ہونا چاہیے. ورڈ یوز کیا نا ڈائیلاگز کا، یونیورسٹیز کے درمیان اور مدارس کے درمیان، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے نہ یونیورسٹیز کے لوگوں کے پاس یا ان کے ہائی ایپس کے پاس اتنا وقت ہے وہاں جائیں، یا مدارس کے لوگوں کا اتنا وقت ہے وہاں جائیں. اس کا بہتر سولوشن یہ ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے، چاہے وہ صوبائی سطح پہ وفاقی سطح پہ، تو وہ اس طرح کے ڈائیلاگز کو ارینج کرے اور باقاعدہ انگیج کرے. اور تعلیمی منسٹری ہمارے پاس موجود ہے، اس میں منسٹر آف ایجوکیشن کو پراپر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور حل کریں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لینگویج کو سمجھیں جس میں وہ بات کرتے ہیں، تاکہ یونیورسٹی میں دینی تعلیم نظر آئے اور دینی مدارس کے اندر جو ہے وہ جدید تعلیم نظر آئے. بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. قوت حافظہ کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں، یعنی بہتر کرنے کے لیے 41 دن تک بلا ناغار فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج میں ضرور پڑھیے گا تعلیم و تربیت اور ہمارے رجحانات کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.